السلام علیکم دوستوں۔ 1917 کے بعد بالخصوص دنیا دو بلاکس میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد اس کو میچورٹی کافی ہو گئی سیکنڈ ورلڈ وار پہ، اور نہ صرف یہ کہ سیاسی اور معاشی اور معاشرتی اعتبار سے یہ ساری تبدیلیاں آئیں، نظریاتی تبدیلیاں آئیں، بلکہ فلسفہ زندگی جو ہے وہ سارا لوگوں نے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا، اور ایک بہت بڑی اور بہت دل جمعی کے ساتھ اور بڑی یعنی سپردگی کے ساتھ، والہانہ محبت کے ساتھ ان بلاکس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ تو جہاں پر یہ نظریاتی اور معاشی اور معاشرتی تبدیلیاں تھیں، سوچ کا ایک ٹرینڈ تھا پورا جو کہ تبدیلی پر مائل تھا، تو اسی دوڑ میں مختلف سطح پر ان چیزوں کو پروف کرنے کے لیے، ان کی گنجائشیں زندگی میں زیادہ نکالنے کے لیے ہر سطح پر کام کیا۔ اسی طرح ادب نے بھی کام کرنا شروع کیا اور لیفٹ اور رائٹ کے بلاکس بن گئے۔ تو اس کی تفاصیل جو ہیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں کافی، کہ کس طرح سے انہیں پروموٹ کیا گیا۔ لیکن اس کا فرق ایک یہ پڑا کہ رائٹر کو ایسی باڑ ایک دے دی گئی، گھوڑے کے بڑے سے میدان جہاں پہ گھوڑے رہا کرتے تھے، آزادی سے پھر سکتے تھے، بھاگ سکتے تھے، دوڑ سکتے تھے، اٹکیلیاں کر سکتے تھے، اپنی چال دکھا سکتے تھے، اور یوں لگتا تھا جیسے وہ بہت خوبصورت میدان میں، بہت بڑے میدان میں سارے کام کر رہے ہیں، لیکن بہت سا میدان ان کی نظروں کے سامنے بھی تھا جو کہ اس باڑ کے باہر تھا۔ وہ چاند تھے، وہ چاند ستارے تھے، وہ وادیاں تھیں، اور دیگر مناظر تھے، دوسرے ذخائر تھے زندگی کے، تو فطرت کے ذخائر تھے، دولتیں تھیں، نعمتیں تھیں، سب کچھ۔ لیکن کوئی بھی اس باڑ سے باہر نکل کے تو وہ ان تک پہنچنے کی صحیح نہیں کرتا تھا۔ وجہ یہ کہ انہیں وہ پروو کرنا تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ بیسٹ دنیا ہے، اسی میں رہ کے ہی اچھا جیا جا سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں۔ تو یہی کچھ ادب کے ساتھ ہوا کہ ادب نے بھی جیسا لکھا، وہ اس کوشش کی گئی کہ اسی تناظر میں رہ کے لکھا جائے، اور وہی کچھ جو چیز وہاں سے باہر نکل کے تو حقیقتیں ہیں ان کو تسلیم کرنے کی بات آئے تو اس کو نہیں کرنا، اس کا ایک کریٹیوٹی کا رخ بھی بدل دینا ہے، اور اس رنگ کو اس طرح سے دیکھنا ہے کہ اگر اسے اپنے نظریے کے رنگ میں دیکھا جائے تو وہ زیادہ بڑی حقیقت ہے۔ تو وہ جو میں پیرسٹرائکا کی جو بات کر رہا تھا، اس میں ایک بہت خوبصورت لائنیں لکھی گورباچوف نے شروع میں، کہ وہ ادب میں بھی اپلائی ہو جاتی ہیں ہر زندگی کے ہر مکتب فکر کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا پیغام ہے وہ۔ باقی نظریات پہ میں بحث نہیں کر رہا کہ کون لیفٹ ہے یا رائٹ ہے یا دیگر نظریات کیسے ہیں، لیکن یہ بات بڑی خوبصورت ہے جو وہ بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دنیا ہے جو، یہ ارتھ ہے جو، یہ دنیا ہے ہماری جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ایک شپ کی مانند ہے، اور یہ شپ کائنات کے سمندر میں تیر رہا ہے۔ کائنات کے سمندر میں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں کہ وہ سیم لائنیں نہیں ہیں، لیکن مفہوم وہی ہے۔ تو کائنات کے گویا اس سمندر میں تو سب کچھ ہی ہوگا نا، وہ لہریں ہوں گی، وہ طوفان ہوں گے، وہ سروائیول کے مسائل ہوں گے، جو کچھ بھی، وہ آبی جانور بے شمار ایسے ہوں گے جو جسے ہم کائنات کے تناظر میں دیکھ لیں تو وہ قوم یعنی بہت کچھ سیارے، ستارے، گلیکسیاں ہیں، وہ وائٹ ہول، بلیک ہول وغیرہ آ جاتے ہیں۔ تو گویا اس شپ کو بچانا ہم سب کا کام ہے۔ تو ہم پیسنجرز ہیں، ہمارا سروائیول کا مسئلہ ہے، اس سروائیول تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس شپ کی نگرانی، حفاظت کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں کریں۔ تو یہاں پر انسانوں کی ایک یکجہتی اور ایک کامن مشن ہے کہ اس فوکس ہمیں ہونا چاہیے، اس بات پہ فوکسڈ ہونا چاہیے کہ ہمیں انسانیت کا تحفظ کیسے کرنا ہے، اور اس کے وہ اختلافات کیسے مٹانے ہیں جو کہ ہمیں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یہ ادب میں بھی ہے، ادب میں بھی میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا مقصد بن جانا چاہیے کہ اس طرح سے عالمی تناظر میں دیکھ کر، انسانیت کے عالمی تناظر میں دیکھ کر، تو ہمیں اگر سوچیں تو وہ باڑ
کہیں بڑی ہو سکتی ہے اگر ہم ذہن کو اگر ہمیں محدود ہی رکھنا ہے، اسے مادر پدر آزاد نہیں بھی کرنا، تو پھر ہمیں یہ ضرور سوچنا ہے کہ اس کی وسعت اتنی بڑھا دیں کہ یوں لگے کہ انسانی ذہن اسی کو کیپچر کر سکتا ہے، اس سے باہر جانا اس کے لیے ویسے بھی مشکل ہے۔ تو انسانیت کے لیے ہم حد الوسع جس حد تک جا سکتے ہیں اس کی بہتری کے لیے، انہیں اکٹھا کرنے کے لیے، ان کے مشترکہ مقاصد کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہو سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔